آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام سے حضور نے فرمایا افضل العبادت الفقہ، سب سے افضل عبادت دین کا فہم حاصل کرنا ہے۔ اور ہمارے اہل سنت میں اس چیز کا صفایا ہو گیا ہے، دین کا علم و فہم حاصل کرنا۔ نہ کسی ماں باپ کو اس بات کی فکر رہی ہے، عمر بھر لاڈ کرائیں گے اپنی اولاد کو، کھلائیں گے پلائیں گے پہنائیں گے کمائیں گے، سب کچھ لٹائیں گے اولاد کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، لائر بنانے کے لیے، ایم فل کرانے کے لیے، بیرسٹر بنانے کے لیے، کمپیوٹر سائنٹسٹ بنانے کے لیے، مال کمانے کے لیے زندگی لگا دیں گے۔ مگر مسلمانوں کتنے ماں باپ ایسے ہیں، جھنجھوڑ رہا ہوں، جن کو دنیا دار بیٹے کو دنیا کا علم سکھانے کے ساتھ ان کو یہ فکر غم اور درد بھی ہو کہ میرے بیٹے کے سینے میں علم مصطفیٰ بھی داخل ہو، قرآن و سنت کا فہم اور فقہ بھی ہو، اور وہ بچے کو پڑھائیں سکھائیں۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ان کو دین کا علم نہیں دلاتے، محنت نہیں کرتے، فقط قاری صاحب کو بلا کر یا مسجد میں بھیج کر قرآن ناظرہ پڑھا لیتے ہیں، بس یہ بڑا احسان کر دیا ماں باپ نے، قرآن پر احسان کر دیا، اللہ پر احسان کر دیا۔ جی میں نے 40 پاؤنڈ ہفتے کے دے کر قاری صاحب کو بلا کے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دیا، یا 5-10 پاؤنڈ ریگولر دے کر، یا میں فری آف کاسٹ پاکستان میں قرآن مجید کی کلاس میں بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہوں، مولوی صاحب پڑھاتے ہیں۔ بڑا احسان کر دیا اپنے مولوی صاحب پر بھی، مسجد پر بھی، اللہ پر بھی، دین پر بھی۔ ظلم کی انتہا ہے۔ ذرا موازنہ تو کرو کہ دنیا کا علم اور دنیا داری سکھانے پر اولاد پر کتنی محنت ہے، کتنا خرچ کرتے ہو، زندگی لگا دیتے ہو، اور اس کے برعکس کمپیئر کرے دین سکھانے اور اولاد کی زندگی میں دین کو داخل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں۔ دین تو مفت بھی ملے تو سیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کتنا ظلم ہے۔ اور یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن پر 10-10 ہزار پاؤنڈ دے کر بھی پڑھتے ہیں، سال کے لیے فیس دینی پڑے تو پڑھتے ہیں، ادھار اٹھا کر پڑھاتے ہیں، اور دین پر 100 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے جب خاندان اچھے کھاتے پیتے لوگ اپنی اولادوں کو دین کے علم کے لیے نہیں بھیجیں گے تو غربت میں پسماندہ لوگ جن کے پاس بچوں کو پہنانے کے کپڑے نہیں، کھلانے کا کھانا نہیں ہے، جوتوں کے پیسے نہیں، روزگار کے پیسے نہیں، پھر وہ غربت زدہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، اور وہ پھر آ کے علم حاصل کریں گے اور روزگار کے طور پہ دین کا علم یوز کریں گے، پھر دین کی تنخواہیں لیں گے امامت کی، پھر پیسے لیں گے۔ تو دین سارا غریبی میں سیکھا اور غریبی میں تنخواہوں کے ساتھ آگے سنایا۔ اس تبلیغ میں کس برکت کی آپ توقع کرتے ہیں؟ کیا توقع کرتے ہیں کہ ایسی تبلیغ سے کتنا انقلاب آ جائے آپ کے اندر، کتنی تبدیلی آ جائے، پھر آخرت کے نام پر دنیا کمائی جائے گئی اور کیا ہوگا؟ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے، چونکہ دین کا علم نہیں دیا۔ اور یہ ہلاکت اہل سنت ہمارے عقیدے میں، میرے عقیدے والے لوگوں میں زیادہ ہوئی۔ جس کا اٹھاؤ، کوئی مولوی پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کو تیار نہیں، دین کا علم دینے کو تیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔